بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لیا۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کی پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور تاریک والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر طاعت کی بجائے تکبر، غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت و حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑا ہے، اس نے خام خواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا، یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کہنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک اور شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا فائدہ کرنا تو تیری قدرت میں نہیں۔ اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ ہے ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج کو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت، اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم
کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نے دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، یعنی چشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دشمن شیطان کی نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائی مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب و جاہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کی باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمول سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچے دکھانے اور مناظرہ میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو اور وہ جہاں مرتبہ کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ ہر شخص مناظرہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ عقائد، نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرأت اور اپنی گمراہی اور آخری برباد سے بے خوفی کی علامت ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کو کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ گمراہ ہو جائے، لہذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرہ کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک آدھ کتاب پڑھ کر یا دو چار تقریریں یا مناظرے سن کر ہر راہ چلتے سے مناظرہ شروع کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث مباحثے کی اجازت نہیں۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھے اور اپنے بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دے۔ پھر علماء بھی علماء کو ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقاصد و فائدہ کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کی میدان میں جانے سے گریز کرے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہو، اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے۔ ہاں، اگر اس ماہر کو ضرورت آ پڑے تو مجبوری ہے اللہ پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔